اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی، اور پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں استخارہ کم و بیش روزانہ شام 6 بجے سے 7 بجے کے درمیان آپ پروگرام ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھا کرتے ہیں، اور پروگرام میں آپ کی کالز کو شامل کیا جاتا ہے۔ ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا نمبر ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے، آپ ہمیں کال کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے مسائب، مشکلات، پریشانیاں، تکالیف ہم سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں بہت سارے پیچ و خم آتے ہیں، بہت سارے نشیب و فراز آتے ہیں، بہت ساری مشکلات و پریشانیاں آتی ہیں۔ ان پریشانیوں میں گھر کر اگر انسان ہمت ہار دے اور ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دے، جس طرح سمندر میں کوئی غوطہ زن ہے، ڈوبنے والا ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے، ہاتھ پیر چلاتا ہے۔ اب اگر کسی نے مشکلات، پریشانیاں، تکالیف دیکھ کر اپنے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے اور کوئی تگ و دو نہ کی اپنے آپ کو بچانے کی، تو یقیناً وہ ایک کم عقلی کا سودا ہے۔ مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، تو اس کا حل یہ ہے کہ بندہ رجوع اللہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور پھر مشائخ سے، علماء سے پوچھنے کی کوشش کرے کہ بھئی میں اس مشکل میں گرفتار ہوں، روزگار کا مسئلہ ہے، میری شادی نہیں ہو رہی، شادی ہو گئی تو بچے نہیں ہو رہے، میں کاروبار میں بہت پریشان ہوں، میں کسی مقدمے کا شکار ہوں، الجھ گیا ہوں، تھانہ کچہری کے چکر لگا کے تھک گیا ہوں۔ کسی اچھے مستند عالم دین سے، کسی اچھے مشائخ سے جا کر مشورہ کر کے ان سے آپ اپنے لیے حل پوچھیں، کوئی قرآنی روحانی وظیفہ پوچھیں۔ اسی انداز کا ہمارا پروگرام ہے۔ بہت سارے ممتاز علماء کرام، مشائخ اعظام ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، آپ کی تشفی کر رہے ہوتے ہیں، تشفی فرما رہے ہوتے ہیں، آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں قرآنی اور روحانی وظائف۔ آج بھی میرے ساتھ تشریف فرمائے بہت ہی ممتاز و محترم عالم دین کہ جو ہمارے اس پروگرام استخارہ کا مستقل حصہ ہیں، آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں۔ تشریف فرمائے حضرت علامہ مفتی سید شہباز سیفی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور والا خیریت ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ رمضان سے قبل مجھے کچھ رمضان کے آثار نظر آ رہے ہیں، یہ میرا گمان ہے یا میرا وجدان ہے یا ہر ایک بندے کو ایسا لگ رہا ہے یا نہیں ہے ایسا؟ بس وہ روحانیت کا آغاز تو ہو جاتا ہے، وہ روحانی، وہ کیف و سرور۔ یقیناً شعبان کا مہینہ بھی برکتوں اور عظمتوں والا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ بالکل صحیح۔ اور انسان کو تیاری کرنی بھی چاہیے، بندہ مومن کو۔ اگر رمضان سے پہلے تیاری کرے گا تو رمضان اچھا گزرے گا، خوبصورت انداز میں گزرے گا۔ اب کچھ تیاریاں روحانی ہوتی ہیں، کچھ جسمانی ہوتی ہیں۔ جسمانی تیاریوں میں یہ ہے کہ آپ دوپہر کو جو ہے نا وہ لنچ کرنا چھوڑ دیں، کھانا پینا دوپہر کو ذرا کم کر لیں۔ ویسے یہ فیشن بھی ہو گیا، آج کل لوگ دوپہر میں نہیں کھاتے، لیکن ہلکا پھلکا کچھ نہ کچھ لیتے ہیں نا، کچھ سیلیڈ لے لاہور لیا۔ والے تو خیر دوپہر بھی نہیں جانتے کہ دوپہر کیا ہوتی ہے، ان کو کھانے سے مطلب ہے، کھانا ہے، کچھ بھی کھانا ہے، ایسے ہی۔ تو ایک تو یہ چیزیں جسمانی طور پہ، اگر مریض آدمی ہے یا چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی میڈیسن کو، اپنا چیک اپ، یہ ساری چیزیں ذرا روٹین میں لے آئے تاکہ رمضان کا مہینہ اس کا آسانی سے گزرے۔ اچھا، گھر کے کام کاج ہیں تو ان کاموں کو نمٹا لیں، گاڑی کا کوئی کام ہونے والا ہے اسے پہلے کروا لیں، کوئی رینوویشن کرنی ہے گھر کی رمضان سے پہلے کر لیں۔ لوگ رمضان میں چھیڑتے ہیں رینوویشن کا کام۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان دنوں جب چھیڑیں گے تو آپ کی تلاوت قرآن، آپ کی عبادات، آپ کے معمولات، وہ سارے متاثر ہوں گے۔ اصل میں وہ ٹکڑا ذہن میں لوگوں کے بہت کم ہوتا ہے نا، خال جس پہ کرم ہو جائے تو اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھئی رمضان میں نے اور 10 کام اپنی زندگی سے مائنس کر کے تو میں نے قرآن، نماز اور نوافل کی طرف۔ اچھا، ایک اور میں بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ایک تو جسمانی تیاری یہ ہو گئی، روحانی تیاری بھی ایک انسان کرتا ہے، جسمانی بھی کہ غذا کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور تیاری ہے اور وہ ہے ذہن سازی، ذہنی تیاری۔ ذہن سازی اس حوالے سے کہ اصلاح احوال معاشرہ کے حوالے سے کہ بھائی جو کچھ میں غیر رمضان کرتا رہا، بات پہ گاڑی روک کے لوگوں کو گالیاں دیتا رہا، لڑتا رہا، کوئی آگے سے موٹر سائیکل والا گزر گیا اس کو 2-4 گالیاں دے دی، کہیں کاروبار کی جگہ پر بیٹھا ہوں تو لوگوں سے بدتمیزیاں عام دنوں میں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں غصے میں آ کے یا ویسے، یا کچھ لوگ عادتاً بھی کرتے ہیں۔ ایک ذہن سازی اس کی بھی ضرورت ہے علامہ صاحب کہ اس رمضان میں نے لوگوں کے ساتھ تلخ کلامی نہیں کرنی، کسی نے سخت بات کی تو میں نے اس کو جواب نہیں دینا، میں اس سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، بد کلامی نہیں چاہتا، یہ کہہ کے بات کو ختم کرنے کا بھی ایک ذہن بنانا چاہیے۔ اسی طرح ایک ذہن یہ بھی بنانا چاہیے ہمیں کہ بھئی رمضان کا مہینہ میں نے اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اپنا حسن اخلاق کا وہ معیار رکھنا ہے کہ جو غیر رمضان میں جو بدتمیزیاں کر رہا ہوتا ہوں کم از کم رمضان میں نہ کروں۔
یہ بھی ایک ذہن سازی بچوں کے حوالے سے, بیوی کے حوالے سے, آفس میں کولیگس کے حوالے سے, اپنے ساتھ جو نیچے آفس میں کام کر رہے ہیں. بہت سے افسران ایسے ہوتے ہیں نا, سرکاری غیر سرکاری, کہ جناب وہ نوکر کو نوکر ہی نہیں سمجھتے, ملازم کو ملازم نہیں سمجھتے, اور پھر یہ بھی نہیں سوچتے کہ یار رمضان کا مہینہ ہے, بھوکا پیاسا بھی ہوگا, پتہ نہیں کس حال میں یہ آیا ہے, کیا ہے. کیا اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اس میں بالکل آپ نے بہت خوبصورت جو ہے نا وہ پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے. اس حوالے سے ہمیں ذہن سازی کی ضرورت ہے اور پیغام دینے کی بھی ضرورت ہے. ہم رمضان کی تیاری کر لیتے ہیں, روزے رکھنے کی نیت کر لیں, تراویح بھی میں پوری پڑھوں گا اور نمازیں بھی 5 پڑھوں گا, روزہ بھی رکھوں گا, اور ساتھ میں دکان پر بیٹھ کر جو چیز میں پہلے 50 کی بیچتا تھا وہ 100 کی بیچوں گا, ذخیرہ کر لوں گا, جو چیزیں استعمال زیادہ ہوتی ہیں رمضان المبارک میں ان کا بھاؤ چڑھا دوں گا, ان کا ریٹ بڑھا دوں گا. تو وہ ذخیرہ اندوز, وہ کم تولنے والے, وہ ملاوٹ کرنے والے, وہ ریٹ بڑھانے والے, تو ان لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ پھر آپ کے روزے آپ کو فائدہ دینے والے نہیں ہیں, آپ کو پھر وہ رمضان کی برکات نصیب نہیں ہوں گی. بھوک پیاس کے علاوہ کچھ وہ پھر صرف بھوک پیاس ہی ہے. ہمیں میں حدیث پاک اگر آپ اجازت دیں تو میں سنانا چاہتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی حالت میں رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. صحیح. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہیں یا نہیں, ٹٹولیں ذرا اندر, اور پھر احتساب کے کس درجے پر ہیں. اور جب ہم اپنے تئیں اپنی آپ کی پہچان نہیں کی ہوئی, اپنے کردار کو اجلا نہیں کیا ہوا, اپنے معاملات کو بالکل صاف اور شفاف نہیں کیا ہوا, تو پھر وہ احتساب تو ہے نہیں نا. صحیح. احتساب تو یہ کہ ہم اندر ٹٹولیں اپنے آپ کو کہ میں نمازیں کتنی پڑھتا ہوں, چلے نمازوں کا حساب کر لیا, اب آ جاؤں کہ میرے معاملات کیسے ہیں, میں کاروباری معاملات میں کیسا ہوں, میں گھر میں میرا رویہ کیسا ہے, میرا ملازمین کے ساتھ رویہ کیسا ہے. اصل تو یہ زندگی. دیکھیں کام میں اگر برڈن ہے, کاروبار میں برڈن ہے, ملازمین رکھے ہوئے ہیں, تو آپ جو برڈن والے جو ہے نا وہ چیزیں ہیں اس سے پہلے ذرا مینیج کر لیں رمضان سے, رمضان میں تخفیف کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے ملازمین پر, کام کرنے والوں پر رمضان میں تخفیف کریں. آپ کو کم از کم جو ہے نا ورکنگ آورز میں سے کوئی 1 گھنٹہ انہیں ریلیکسیشن دے دیں, 1 گھنٹہ جلدی چھوڑ دیں شام کو, آپ دوپہر میں انہیں جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دے دیں, تاکہ ہمارے کردار سے اور عمل سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم رمضان کا صحیح معنوں میں احترام بھی کر رہے ہیں, اور رمضان میں ہم صرف عبادات کو نہیں معاملات کو بھی اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے انہیں بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور ایک لیول پر لے کر آنا ہے. عبادات کا فائدہ, عبادات کا اثر اگر آپ کے معاملات پر نہیں ہو, عبادات کا اثر اگر آپ کے معاملات پر نہیں ہو, آپ کی عبادات کی کثرت ہے, تہجد بھی ہے, چاشت اشراق بھی ہے, ذکر اذکار بھی ہے, قرآن بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن اگر آپ کے جو معاملات ہیں وہ اگر بالکل ہی زمین کی طرف جا رہے ہیں, ڈاؤن ورڈ جا رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عبادت آپ کو فائدہ نہیں دے رہی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں شخص حاضر ہوا نا اور آ کر پوچھا کہ رسول اللہ, ایک شخص گناہ بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے لیکن قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, تو آپ نے فرمایا ایک دن اس کی نماز اسے روکے گی. اس کا مطلب یہ کہ عبادت روکتی ہے برے کاموں سے اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی طرف لے کر جاتی ہے. صحیح. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے بول رہی ہوں, نسرین, آپ کو میرا نام تو یاد ہو گیا اس کا. جی میری بہن کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی میں نے آپ سے یہ بتانا تھا کہ آپ حافظ صاحب نے مجھے جو مولانا صاحب نے وظیفے بتائے تھے, ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کی پرموشن تو ہو گئی ہے. واہ. لیکن ابھی یہ ہے کہ مجھے کوئی اس کے اور ترقی کے لیے بتائے نا کہ چلو پروموشن تو ہو گئی ہے لیکن انہوں نے اتنی پے نہیں بڑھائی. ہاں تو وہ آپ ہماری مٹھائی لے کر آئیں گی تو پھر اس کے بعد ہی پروموشن. اور اللہ تعالیٰ آپ ادھر بتائیں, مٹھائی میں بھیجنے کو تیار ہوں. نہیں, میں ویسے آپ کی محبت ہے, میں نے ویسے عذرائے آپ سے مذاق کہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ آپ کے بچے کو اور ترقی عطا فرمائے. اور بھائی جیسے ہو, مجھے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامت. یہ ہے کہ مجھے ایک اور بھی تھا کہ میرے داماد کی پوسٹنگ ہے وزیرستان. اچھا. تو مجھے کوئی ایسی چیز بتائے نا کہ اس کی فیملی کبھی ادھر ہوتی ہے کبھی کہیں, کہ اس کو نا کوئی فیملی اسٹیشن میں پوسٹنگ ہو جائے. ٹھیک ہے, ہو جائے گی انشاءاللہ. جب یہ کام ہوا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کس بات کی کمی ہے, اللہ کے دربار میں تو مانگنے والا ہونا چاہیے. میرا تو یہ ایمان ہے, مشاہدہ ہے, تجربہ ہے کہ مانگنے والا ہو, ملتا ضرور ہے, تھوڑا سا دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن ملتا ہے. بہت شکریہ نسرین بہن, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے کال کی اور آپ کا مسئلہ بھی, ان کا جناب قبلہ مفتی صاحب, ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے کسی حد تک. ابھی اور ترقی چاہتی ہیں تو وہ انسان تو کہیں جا کے رکتا نہیں ہے نا. الہاکم التکاثر. ہاں, انسان کی جو کیفیت ہے نا جی, وہ کثرت کی طلب تو رہتی ہے, لیکن بہن مبارک ہو آپ کو. اور یقیناً ہمارے کچھ کالرز ایسے ہوتے ہیں
کہ جو معاملہ اگر حل نہ ہو تو مسلسل اس کے جو ہے نا وہ بیک پہ رہتے ہیں، اور جب حل ہو جائے تو پھر وہ گڈ نیوز بھی ہمیں سناتے ہیں، کچھ سناتے ہیں اور کچھ خبر ہی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس کام ہو گیا اللہ حافظ، پھر کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو پھر ان کی کال آتی ہے جب یہ مسئلہ چلیں اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، ہر حال میں اللہ انہیں خوش رکھے۔ اچھا بہنا، اس پر تو صابر اور شاکر ہو جائیں، بلکہ شاکر ہی ہوں کہ اللہ نے پروموشن کروا دی ہے۔ اب آپ نے جو اپنے داماد کے حوالے سے پوچھا ہے اسے کہیں یا مسبب الاسباب، یہ ہر نماز کے بعد ایک تصویر پڑھنا شروع کر دیں۔ صحیح۔ تو وزیرستان میں بھی ہمارے جوانوں نے ہی رہنا ہے اور ہمارے ہیرو ہیں جو وہاں پہ ان حالات میں کام کرتے ہیں، تو یا مسبب الاسباب پڑھیں، انشاءاللہ ان کے لیے بہتر اسباب ہو جائیں گے، اور جہاں بہتر ہوگا ان کی وہاں پہ انشاءاللہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ صحیح۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے جناب، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے ہیں علامہ مفتی سید شہباز سیفی صاحب، اور ایک اور ہمیں ممتاز و محترم عالم دین نے ابھی جوائن کیا ہے۔ آپ بھی یقیناً ایک بڑی کثیر تعداد آپ سے محبت کرنے والوں کی ہے۔ تشریف فرمائے ہیں حضرت علامہ مفتی احمد سعید طفیل صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ گاڑی آپ کی لیٹ ہو گئی لگتا ہے۔ جی جی اسیم۔ اچھا چلیں۔ اچھا ہم بات کر رہے تھے ابھی، جیسے آپ نے سنا بھی کہ رمضان کی برکتوں کے حوالے سے، تیاری کے حوالے سے، تو جہاں بہت ساری اور تیاریاں ہیں نا، کھائیں گے کیا، کپڑے کیا ہوں گے اور دیگر چیزیں، وہیں ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ قرآن کتنا پڑھنا ہے، نوافل میں کتنی کثرت کرنی ہے، ذکر و اذکار، ایک یہ بھی شیڈیول کرنا چاہیے بندے کو، اپنا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نماز بھی پڑھیں، سارا دن بھوکے پیاسے بھی رہیں، روزہ بھی رکھیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہوں، اور گلی میں جب نکلیں تو محلے والوں کی دل آزاری کر رہے ہوں، یا ہم جس جگہ نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہاں لوگوں سے لڑ رہے ہوں، تو یہ پھر کوئی رمضان کو صحیح معنوں میں اس کی روح کو پانے کا طریقہ نہیں ہے۔ روح کو پانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا سبق تو یہی ہے، اس کا میسج تو یہی ہے کہ بھائی شانت ہو جاؤ، اپنے مزاج میں صبر لے آؤ، ٹالرنس لے آؤ، قوت برداشت پیدا کرو، جو کہ خال خال نظر آتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس سلسلے میں بڑی خوبصورت رہنمائی ہے۔ حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور وعمل به فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹی بات نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جھوٹی بات چھوڑ دے اور اس پر عمل چھوڑ دے تو اس کی پیاس کی بھی اللہ کو حاجت ہے اور اس کی بھوک کی بھی اللہ کو حاجت ہے۔ تو جو بندہ روزے کی اصل جو مقصدیت ہے وہ تو تقوی ہے، تو یہ تقوی جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ تقوی میں جو اس کی تقوی کی بنیاد یا جس کو کہیں نا جڑ اس کی، وہ حیا ہے۔ اب حیا جو ہے وہ اس کی جب جڑ ہے، جب اس کو پانی ملے گا تو پھر وہ اللہ کی بھی حیا کرے گا، رسول اللہ کی بھی حیا کرے گا، پھر وہ اپنے سے بڑوں کی بھی حیا کرے گا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک قول مبارک ہے، میں نے تو اس کو پڑھا اور میری زندگی میں کمال وہ میرے مطالعے میں حاصل مطالعہ میں ایسی چیز ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں نایاب ہے، کہ آپ جب کسی بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو آپ اپنی چادر مبارک جو ہے بیت الخلاء کے باہر بچھاتے، اچھا، اور وہ جو کرامن کاتبین فرشتے ان کو مخاطب کر کے کہتے کہ آپ دونوں حضرات یہاں تشریف رکھیں، میں بیت الخلاء سے فارغ ہو کے آپ کے پاس آتا ہوں۔ واہ، یعنی حیا کا یہ معیار، حیا کا یہ معیار ہے۔ واہ، تو اصل میں ہمارا قوم کا حیا جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس وجہ سے وہ روزہ اس کی جو روح ہے ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ ایک نظر پڑ گئی تو دل میں تو یہ خیال آیا کہ دوسری نظر منع ہے، لیکن پھر سوچا کہ یار کیا ہوتا ہے اس سے، دیکھ لو کوئی بات نہیں، پھر وہ دیکھا، پھر اور دیکھا، پھر اور دیکھا، پتہ چلا وہ دلدل میں جا کے دھنس گئے اور گناہ کر بیٹھے یا اس طرف راغب ہو گئے۔ تو ان اسلاف اور اکابرین اور صحابہ کرام کی تو سبحان اللہ کیا ہی شان ہے۔ آپ یہ دیکھیں قبلہ مفتی صاحب، کتنی بڑی بات ہے فرشتوں کو مخاطب کرنا، چادر بچھا دینا کہ کہیں عثمان کو تم بے پردگی کی حالت میں نہ دیکھو۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب تشریف لاتے ہیں تو آپ چادر مبارک ٹھیک فرما لیتے ہیں. ہائے ہائے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آپ اسی انداز میں تشریف فرما رہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آپ اسی انداز میں تشریف فرما رہے. اور یہ آئے تو آپ نے چادر مبارک سیدھی فرما لی اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. فرمایا جس سے فرشتے حیا فرماتے حیا کرتے ہیں اس سے میں کیوں نہ حیا کروں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم کے جو صحبت پانے والے صحابہ ہیں نا جی, ان کو ایک ایک صحابی کو سرکار نے ایسے ایسے وصف سے نوازا ہے. دیگر اوصاف بھی ان میں تھے لیکن ایک کوئی ایسا وصف تھا جس پہ وہ یکتا ہوتے تھے. حیا یعنی جو ہے جس طرح آپ قبلہ نے ارشاد فرمایا, آپ نے بھی ارشاد فرمایا, گویا کہ حیا کا دامن پکڑ لیا جائے رمضان میں, حیا پریکٹس کی جائے. دیکھیں جب حیا پریکٹس کی جائے, جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اصل میں مفتی صاحب نے اس کا اشارہ کیا نا جی کہ حیا جو ہے وہ رمضان المبارک یعنی ایک صرف مہینہ نہیں ہے پریکٹس کے طور پہ. نہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن رمضان آئے گا متشکل ہو کر, واہ, جسم بن کر آئے گا اور آ کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ یہ میرے لیے بھوکا رہا, میرے لیے پیاسا رہا, میرے لیے راتوں کو جاگتا رہا, اب میں اس کی شفاعت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا القرآن و رمضان یشفعان یوم القیامہ, قرآن بھی اور رمضان بھی شفاعت کرے گا. اور جب آپ قرآن عزیز اور رمضان کو ایک چیز سمجھ لیں کہ یہ کوئی جسم ہے, یہ کوئی ایسی مٹیریلسٹ چیز ہے, جسد ہے, حصی طور پر ہے اور وہ قیامت میں ہوگا, تو پھر تو اس کا حیا کریں گے. اگر رمضان کی معرفت ہی نہیں کہ رمضان کیا ہے, اسی طرح جیسے باقی مہینے ویسے ہی, رسول کریم نے تو فرمایا کہ سال بھر 11 مہینے ایک رمضان گزرا, اگلے رمضان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب وہ رمضان کیا ہے جس کے لیے 11 مہینے جنت کو سجایا جا رہا ہے, رینوویشن ہو رہی ہے. اتنا بڑا مہینہ ہے کہ پورے جیسے ہم لوگ اپنے گھروں کو رنگ روغن نئی چیزیں توڑ پھوڑ, تو اس کو سجایا جا رہا ہے. اللہ. ایک مختصر سا وقفہ ہے جناب. قبلہ علامہ مفتی احمد سعید طفیل صاحب اور مفتی شہباز صاحب سے بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں, مجھے تو بڑا لطف آ رہا ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم. پروگرام استخارہ آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے. ہمیں کال کیجئے, ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے. زندگی کی کسی بھی مشکل میں, پریشانی میں, تکلیف میں, مصائب میں آپ اگر گرفتار ہیں تو استخارے کے ذریعے آپ کی رہنمائی کی جائے گی اور وظائف بھی آپ کو تجویز کیے جائیں گے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بے شمار کالیں ایسی آتی ہیں, جس طرح ہماری ایک بہن نسرین کی آج کال آئی کہ جی میرے بچے کے پروموشن کا مسئلہ تھا, وہ بھی ہو گیا ہے. اس طرح بے شمار کالز ہمارے پاس آتی رہتی ہیں کہ جو ہم نے جن لوگوں کو وظائف بتائے انہوں نے اس پر منوعاً عمل کیا اور نماز کی پابندی کی, قرآن کی پابندی کی, درود پاک کی پابندی کی, اور پھر ہمارے وظائف بھی پڑھے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کرم نہ فرمائے, فضل نہ فرمائے. بے شمار ایسی کالز ہیں ہمارے پاس, تو آپ بھی کال کیجئے, ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے. انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال جب کسی مشکل سے نکالنا چاہتا ہے بندے کو تو پھر راستے بھی بناتا ہے. اور یہ بھی ایک راستہ ہے کہ آپ استخارے کے ذریعے, وظائف کے ذریعے انٹر ہو جائیں ہمارے اس پروگرام میں, اور پھر اللہ پاک آپ کی مشکل کو آسان فرمائے. میرے ساتھ مفتی احمد سعید طفیل صاحب تشریف فرما ہے, مفتی سید شہباز سیفی صاحب, مستند علماء کرام ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ علماء کرام کی صحبتیں ہمیں حاصل رہتی ہیں, تو علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور انشاءاللہ ان سے فیض کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا. حضور والا, ہم تو بات کر رہے تھے کہ ایک پیریڈ اپنا جو زندگی کا ہمارا یہ ٹائم ہے, خاص طور پہ رمضان کا, اس میں کس طرح, جس طرح ہم نے جسم کی بھی بات کی, جسمانی کیا ہمیں اس کی تربیت کرنی چاہیے, وظائف کے ذریعے, قرآن کے ذریعے عبادات کس طرح کرنی چاہیے, وہیں ہم ایک بات کر رہے تھے کہ ذہن سازی اس پر بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے رمضان کے مہینے میں کسی کا دل نہ دکھے, ہماری زبان سے, ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اصل میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب کہ یہی ایک مین پوائنٹ ہے, مرکزی پوائنٹ ہے, حاصل کلام ہے رمضان کا. اور حاصل رمضان یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ویسا بنا لیں, یعنی
یہ جو جس پر ہم بات کر رہے ہیں یہ عام زندگی میں بھی ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن ہم ایک پریکٹس میں آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ رمضان میں ایسا ہوتا ہے بندہ بھوکا پیاسا ہے، غصہ بھی زیادہ آتا ہے. اب جو نشہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ سگریٹ کا نشہ لے لیں، کوئی نسوار کھاتا ہے، تمباکو پان کھاتا ہے، اس کو جب وہ نہیں ملتا تو وہ بہت زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ذہن سازی ہمیں اس پر خاص طور پہ ہم کلام کر رہے تھے کہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جہاں ہم روزے، قرآن، نماز کا اہتمام کریں وہاں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ویسے صاحب اصل میں نا دین سے دوری ہے اور ناسمجھی ہے. اگر ہم دین کو سمجھیں گے تو ہم پر بہت ساری چیزیں ایسی کھلیں گی کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کی طرف مائل ہوں گے اور ہمارا دل جو ہے وہ تقوی کو قبول کرے گا. صوم عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں نا. صوم کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ آپ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے بچے رہیں. اب یہ تینوں چیزیں عام زندگی میں حلال ہیں. حلال کھانا آپ کھا سکتے ہیں، مشروب حلال ہے تو آپ اسے پی سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں، شربت پی سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں عام زندگی میں. لیکن جب رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک اللہ کی حلال کردہ چیزوں کے قریب بھی ہم نے نہیں جانا، رک جانا ہے، ان سے رک جانا ہے. اب ایک ماہ تک پورا دن کا جو دورانیہ ہے وہ 15 گھنٹے ہے، وہ 14.5 گھنٹے ہے. بھوکا پیاسا بھی رہنا ہے، حالانکہ حلال چیزیں موجود ہیں سامنے ہیں لیکن کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے. کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے. تو جب اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے بندہ رک جاتا ہے ایک ماہ تک، پورا ایک مہینہ پریکٹس کرتا ہے اس بات کی، تو یہ اس بات کا الارم ہے، انڈیکیشن ہے، اسے ریمائنڈر دیا جا رہا ہے، پریکٹس کروائی جا رہی ہے. یہ تقوی اور پرہیزگاری کی اکیڈمی ہے کہ ایک مہینہ جب پریکٹس کرے گا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، تو جب اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ رہا ہے تو بندہ خدا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو بھی 12 مہینے چھوڑ دے، ان کے قریب بھی نہ جائیں. بد کلامی نہ کریں، اس سے منع کیا گیا ہے. بد زبانی نہ کریں، اس سے منع کیا گیا ہے. بد اخلاقی نہ کریں، اس سے منع کیا گیا ہے. غیبت نہ کریں، اس سے قرآن میں منع کیا گیا ہے. چغل خوری نہ کریں، اس سے منع کیا گیا ہے. آپ کسی پہ بہتان نہ باندھیں، اس سے منع کیا گیا ہے. وعدہ خلافی نہ کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، ملاوٹ نہ کریں. جب یہ ساری چیزیں انسان سمجھ لے گا تو لعلکم تتقون، جو مقصد ہے رمضان عطا کرنے کا وہ یہی تھا کہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. اور ہمارے پاس جو کالز آتی ہے نا، پورا سال ہم یہ پروگرام چلتا رہتا ہے، یہ تو چلتا ہے نا جی، رمضان کا ایک مہینہ بیچ میں آتا ہے، 12 مہینے پروگرام استخارہ تو چلتا ہے. کالز آتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں رشتے نہیں ہو رہے، گھر میں برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کاروبار چلتا نہیں ہے، پیسے آتے ہیں گھر میں ٹکتے نہیں ہیں. ان سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ مہینہ آ رہا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. فرمایا جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی ایسی اسباب پیدا کر دیتا ہے، ایسے ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے اور ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو بندہ سوچتا ہے وہ تقوی کیسے آئے گا، تو تقوی حاصل کرنا کا ایک ذریعہ رمضان ہے. تو پریکٹس کریں اس میں، جو اللہ نے پریکٹس ہمارے ذمہ لگائی ہے. بالکل ایسے ہی. اور جب اس پریکٹس کے دورانیے سے بندہ گزر جاتا ہے 30 دن کے، تو انشاءاللہ وہ دیکھیں فجر سے پہلے تہجد کے وقت اٹھ گئے سحری کرنے کے لیے، تہجد پڑھ لی. جب ایک مہینہ بندہ تہجد پڑھتا ہے تو کیا خیال ہے اس کی طبیعت اور مزاج میں شامل نہیں ہو جاتی وہ؟ اور آپ فرما رہے تھے نا کہ پہلے سے تیاری، یہ پہلے 10 دن بندہ وہی مزاج بنا لے، جلدی جاگنا شروع کر دے، نمازوں کی پابندی شروع کر لے. یہ 10 دن آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بات کمپلیٹ کروں. 10 دن یہ پہلے والے شعبان کے، یعنی شعبان کے آخری اور رمضان سے پہلے والے، اور رمضان کے 30 دن. یہ 40 دن کا چلہ کر لے بندہ نماز کا، 40 دن کا چلہ کر لے تہجد کا، پھر نماز نہیں چھوڑے گی، نماز نہیں چھوڑے گی. اور یہ نماز کو چھوڑنا بھی چاہے گا تو نماز نہیں چھوڑے گی اسے. اور جب یہ 40 دن قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لے گا، 30 دن تو رمضان کے ہیں نا، 10 دن یہ بھی ساتھ ملا لے، 40 دن ہو گئے. 40 دن جب قرآن کی تلاوت کا ایک معمول بنا لے گا، پھر اس کو ایسا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے دل میں محبت راسخ ہو جائے گی کہ وہ قرآن کی تلاوت کے بغیر رہے گا نہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا مفتی صاحب احمد سعید طفیل صاحب، یہ ایک پہلو ہے نا، ایک پہلو وہ بھی ہے کہ بہت سے ہمارے بھائی دوست مسلمان بھائی، حالانکہ دیکھیں غیروں میں ایسا نہیں ہوتا، ان کے یہاں جب کوئی تہوار آتا ہے تو 50%، 70%، 30% ڈسکاؤنٹ کر دیا جاتا ہے. ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں کہ ابھی کیلا جو ہے کچھ دن پہلے 60 روپے درجن تھا یا 70 روپے درجن تھا. کل میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا تو کیلی رکھی ہوئی تھی، کیلا نہیں تھا وہاں پہ، کیلی رکھی ہوئی تھی اور کیلی کا جو ریٹ تھا 130 روپے درجن.
تو میں حیران ہوا. اور یہ 130 روپے درجن میں بھی نا مفتی صاحب یقین کیجئے کہ وہ لینے والا کیلا نہیں تھا. تو میں نے اس سے کہا, اس ریڈی والے سے, تو میں نے کہا بھائی میری بات سنو, یہ تمہارا قصور تو نہیں ہے لیکن تم لائے ہوگے پیچھے سے مہنگا, لیکن 130 میں بھی کیا دے رہے ہو؟ یہ نہیں کہ چھلکے سڑے گلے اور ملا ملو کہ تم یوں ہاتھ ٹیڑھا ویڑا کر کے تھیلی میں ڈال کے دے دو گے 100. تو میں نے کہا بھائی رمضان میں کیا ہوگا؟ تو مفتی صاحب ایک وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ذخیرہ اندوزی اور اس طرح کی برائیوں میں, مقصد یہ کہ رمضان میں کئی گنا زیادہ کمانا, جھوٹ بولتے رہنا, دغا بازی کرتے رہنا, ان کے لیے تو گویا رمضان چاندی ہے. ان کے لیے کیا حکم ہے یہ بتائیے. جو غبن فاحش ہے, مفتی صاحب جانتے ہیں, علماء جانتے ہیں کہ غبن فاحش جو ہے وہ تو ظلم ہے. اور ہمارے ہاں اصل میں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ کوئی قوم نہیں ہے, ہم لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں. اور ماہ رمضان میں میرا بھائی رہتا ہے امریکہ میں, تو وہ کہتا ہے کہ جب ان کا تہوار آتا ہے, کرسمس ڈے آتے ہیں, تو 50% آف کر دیتے ہیں چیزوں کی. جی جی ایسے ہی. تو ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ایک نظریہ رکھتے ہیں, 50% آف کر دیتے ہیں. پھر وہ ایک خاص انہوں نے ایریا بنا دیتے ہیں اس میں کہ جو بچے نہیں افورڈ کر سکتے, جو فیملیاں نہیں افورڈ کر سکتی, وہ آئیں اندر اسٹور میں جائیں اور اس ایریا میں جائیں جو ایک سائڈ پہ بنا دیتے ہیں, وہ جائیں, جا کے اٹھا کے جو لے کے جانا لے جائیں, پوچھیں گے نہیں آپ سے. میں ایک بات کہوں گا اس سلسلے ہم تو سڑے ہوئے کیلے بھی ملا دیتے ہیں 130 روپے درجن میں. کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قوم بنائی تھی. ہمارے وزیر اعظم صاحب بات کرتے ہیں کہ قوم کی تربیت کی جائے, ان کو پیسہ دینے کی بجائے یا خوراک دینے کی بجائے ان کی تربیت کی جائے. رسول پاک نے تربیت ہی فرمائی تھی. ہاں, موٹیویشن ضروری ہے. حضرت ایک صحابی ہیں, ان کو پکڑ کے لایا گیا اور ان کو لا کے مسجد کی ستون سے باندھ دیا گیا. اس کے وہ ظالم تھے, قاتل تھے, تو باندھ دیا گیا. رسول پاک نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس نے کہا اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک قاتل کو قتل کریں گے, اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو سارے قبیلے کا مال لا کے فدیہ دے دیتا ہوں, اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں تو میں آپ کا احسان کبھی نہیں بولوں. آپ کریم ہیں, آپ کریم ہیں. آپ نے اسے کچھ جواب نہیں دیا. دوسرا دن بھی ہوا یہی سوال جواب ہو. تیسرے دن آپ نے کہا اس کو کھول دو. سمامہ بن آسال, تو ان کو کھول دیا گیا, بجائے اس کے کہ وہ 3 دن بندے رہے, حبس بیجا میں رہے اور غصہ کرتے اور زیادہ وہ مشتعل ہو جاتے. وہ گئے حضرت طلحہ کے باغ میں جا کے غسل کر کے آئے اور آ کے حضور سے کہا کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں. اللہ. اب ان کو نہ تبلیغ کی گئی, نہ اس کی کنونسنگ کے لیے بندے مقرر کیے گئے کہ اس کو بار بار کو آیتیں سنائیں, حدیثیں سنائیں. انہوں نے مسلمانوں کے حالات کو دیکھا, نماز پڑھتے ہوئے ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہوئے. وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ہماری مساجد میں اتنی تبلیغ ہوتی ہے لیکن اثر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ ظالم معاشرہ ہے. اس میں آپ محسوس نہ کیجئے گا کہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں جو چیزیں ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں, غریب تو دکھاتے ہی نہیں, عمرہ دکھاتے ہیں, اور وہ جو لوگ دیکھتے ہیں پھر ان کے دل میں خواہشات جنم لیتی ہیں. وہ پھر اس کو تبلیغ کا معاملہ بھی تو حضور میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ وہ کچھ چیزیں ہیں, 6 پوائنٹ ہیں, 1 2 3 4, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ یاد کر لو. اللہ نے ساری کی ساری کامیابی دین میں رکھی ہے اور آپ بیٹھ جائیں اور یہ دین ہے. اور یہ بھائی پہلے اس کو یہ بتائیں کہ تم جو تمہارا دوست ہے, جو تمہارے ساتھ ہم سفر ہے, اس کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہونا چاہیے, تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. وہ ایک لمیٹڈ جناب چیزیں انہوں نے 6-7 رکھی ہوئی ہیں. میں ایک مخصوص تبلیغ کی بات کر رہا ہوں. اچھا, جو ہمارے ہاں دوسری تبلیغ ہے, جو دوسرے انداز سے تبلیغ ہو رہی ہے, اس میں بھی ممبر پر میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا چند کو چھوڑ کے بس وہ ایک رٹی رٹائی سی باتیں ہیں, رٹی رٹائی سی تقریریں ہیں, وہ کرنی ہیں, اس کے بعد گھر چلے جانا. میں آپ کو عرض کروں گا اس سلسلے میں کہ قرآن عزیز کی ایک آیت ہے, لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ قرآن عزیز کہہ رہا ہے, اللہ کہتا ہے لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. اگر وہ تورات پر عمل کر لیتے, انجیل پر عمل کر لیتے, اور جو اللہ نے صحائف نازل کے ان پر عمل کر لیتے, تو اس کی برکات اتنی ہوتی, اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے, زمین سے بھی اگتا اور اوپر سے بھی. ہاں, اب وہ اگر تورات انجیل کا عامل اتنے نفع پا سکتا ہے تو قرآن تو تورات انجیل کا بھی سردار ہے. کیا بات. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ نرسریاں نہیں رہی,
پہلے جو آستانے ہوتے تھے، مشائخ ہوتے تھے، وہ ایسی تربیت کر کے حضرت غوث اعظم نے انسان سازی کی ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے انسان سازی کی ہے، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ فاقے کیے، انسان سازی کی ہے، بندے آئے. یعنی آپ دیکھیں شیخ ہندی جو ہے یہ وہی جادوگر تھا جس رائے راجو جوگی، آپ وہ شیخ ہندی بن گیا ہے اور اس کا مزار ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کے پاس. تو وہ لوگ تربیت کرتے اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ. ہمارے پاس اب صرف زبان رہ گئی ہے، رٹی رٹائی تقریریں رہ گئی ہیں، شعلہ نوائی رہ گئی ہے. اس وجہ سے ہماری قوم کا رمضان میں بجائے فائدہ اٹھانے کے الٹا ہم رمضان کی توہین کر کے ہم اور زیادہ عذاب کے حقدار، مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے مفتی صاحب، بہت مزہ آ رہا ہے آپ کی گفتگو میں. حاضر ہوتے ہیں جناب ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ اور آخری حصے کی طرف ہم جا رہے ہیں پروگرام کے. آپ ہمارے پروگرام میں کال کیجئے اور زندگی کی کسی بھی مشکل کا شکار ہوں تو کال کیجئے اور وظائف، قرآن اور نماز سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کوشش کیجئے. یہ شعبان کا مہینہ، پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ، انتہائی رحمتوں، برکتوں، انوار و تجلیات کا مہینہ. بس ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر ہماری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی لوگوں کی اصلاح ہو جائے. آپ کو سب پتہ ہے، ہم جو باتیں کر رہے ہیں سب آپ کے علم میں ہیں، سنتے رہتے ہیں آپ. آج کل تو خیر سے اتنا بڑا ادارہ ایک چل رہا ہے فیس بک، جس پر ساری احادیث جو لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سب بہت ساری چیزیں آپ تک ہیں آلریڈی. لیکن ہم صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ذہنوں پہ گرد جمی ہوئی ہے، جو مٹی کی تہ ہے، تھوڑی سی یہ ہٹ جائے، تاکہ ہم یہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں کہ آنے والے دن کون سے اور کتنی اہمیت کے حامل دن آ رہے ہیں. اور خدا کی قسم وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ مہینہ جو ہے ہفتوں میں، ہفتہ دنوں میں جا رہا ہے. ابھی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ رمضان آنے والا ہے، اور کچھ ہی دن بعد میں آپ سے بات کر رہا ہوں گا، یا آپ کو لگے گا کہ 25واں روزہ ہو گیا جی، 26واں روزہ ہو گیا، عید ہو گئی جناب، رمضان چلا گیا، پھر ہم اسی زندگی میں جی رہے ہوں گے. تو خدا را کوشش کیجئے. یہ علماء جو ہیں یہ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو آپ سینکڑوں، مطلب کئی سال آپ پڑھیں تو آپ کو حاصل ہو، لیکن ہمیں ان سے سارا حاصل کلام سینٹرل آئیڈیا مل رہا ہے. تو کوشش کیجئے اسے پک کرنے کی. قبلہ ہم بات کر رہے تھے آپ سے، وہیں سے سلسلہ کلام کو جوڑتے ہیں کہ وہ جو ذہن ہے ہمارا، یعنی جو ایک انسان کی جبلت ہے، فطرت ہے، زیادہ مال آئے، تو یہ رمضان میں کیوں اتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی خوف خدا، تقوی، اسی کی کمی. جی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو جناب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان اجود الناس من ریح المرسلہ، کہ رسول پاک جب ماہ رمضان شروع ہوتا تھا تو تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ آپ سخی ہو جاتے تھے. اور بالخصوص جب جناب جبریل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرآن کا دور کر کے واپس جاتے تھے، اس وقت تو حضور کی یہ کیفیت ہوتی کہ سب کچھ ہی لٹا دو اللہ کی راہ میں. اللہ. اور ایک طرف یہ امت ہے کہ جو سب کچھ ہی اکٹھا کر لینا چاہتی ہے، اور ان کا وہ کریم نبی اور رحیم نبی جو ہے وہ سب کچھ لٹانا چاہتا ہے اور یہ سب کچھ اکٹھا کرنا چاہتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں کہیں گیپ آ گیا، بیچ میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور وصل میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، اور وہ ہوس، وہ دنیا ہے. رسول پاک نے دنیا سے ڈرایا ہے. اسی سلسلے میں حضرت جناب آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے منع کیا دونوں میاں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. روزے کی فرضیت کے حوالے سے میں نے ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی. انہوں نے کہا کہ جب بندہ کوئی بھی چیز کھاتا ہے اس کے اثرات 30 دن تک اس کے معدے میں رہتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو 30 روزے رکھنے کا حکم فرمایا، تاکہ 30 روزے رکھیں گے تو وہ جو پیٹ کے اندر اثرات ہیں سارے اثرات ہیں وہ چلے جائیں گے، اور پھر واپس وہ نورانیت والا ماحول جو ہے وہ آ جائے گا. پہلی امتوں پر یہ روزے، وجہ اطلاق روزہ یہ تھا. اچھا. اور پہلی امتوں پر رات بھی شامل تھی، اور ہمارے لیے یہ رخصت یہ ہوئی کہ ہم رات کو کھا پی سکتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں. اتنی رخصت ہے. اور پھر روزے کے حوالے سے بڑی دلچسپ بات ہے
کہ نماز ہے یا سجدہ ہے یا صدقہ ہے یا زکوٰۃ ہے یا کوئی بھی چیز، اس میں شرک کا عنصر کہیں نہ کہیں پایا گیا، سورج پرست ہوئے، آتش پرست ہوئے، بتوں کے نام پر جانور ذبح ہوئے، ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں شرک کی صورت پائی گئی۔ واحد ایک عبادت ہے جو روزہ ہے کہ اس میں شرک کی کوئی قسم نہیں پائی جا سکتی۔ روزہ راز ہے بندے اور رب کے درمیان، جب تک آپ بتائیں گے نہیں۔ ہاں، اور اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو روزہ ہے اس کی جزا سوائے میری ملاقات کی اور کوئی نہیں۔ جو روزہ دار اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا، اللہ کہتا ہے میں فرشتوں کو بھی نہیں کہوں گا کہ ان کو اجر جزا دے، خود دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اور اگر آپ اس کو مجہول پڑھیں، الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ بدور صافرہ میں علامہ صاحب جانتے ہیں کہ سیوطی نے ایک روایت لکھی ہے بڑی دلچسپ، انہوں نے کہا کہ جنت میں بھی لوگوں کو علماء کی محتاجی ہوگی۔ اس سے وجہ پوچھی کہ کیا ہوئی؟ کہا وجہ یہ ہوگی کہ جنت میں رب تعالیٰ روز جنتیوں سے پوچھے گا اور چاہیے، اور مانگو، اور مانگو، اور لوگ روز ہی کوئی نہ کوئی چیز مانگے کہ یہاں تک کہ وہ ہر چیز مانگ لیں گے اور عاجز آ جائیں گے اب کیا مانگے۔ وہاں پھر وہ علماء کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے۔ علماء بتائیں گے کہ تم رب تعالیٰ سے اس کی ملاقات مانگو۔ تو روزے کے باب میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار۔ اچھا، یہ قطع کلامی کی معافی، ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا جو حدیث پاک بھی ہے کہ روزہ اس کا اجر میں دوں گا، اس کی جزا میں ہوں یا میں دوں گا اس کی جزا۔ اصل میں ہم لوگ دین کی باتیں سنتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، دین کی نہیں مانتے۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، وہ جناب مومن کی معراج ہے اور دین ستون ہے اور نماز ستون ہے، اور اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا غور کریں، اگر اسی جملے پہ غور کریں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں دوں گا، تو میرے بھائی یہ تو سوچو کہ جو جزا دینے والا ہے وہ کون ہے؟ مالک کائنات۔ وہ کیا دے گا یہ سوچو، یہ سوچو کہ وہ دینے پہ جب آئے گا اس کی جزا تو مجھے دے گا کیا؟ پھر آپ اسی میں مستغرق رہیں گے کہ دے گا کیا، آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کیا دے گا۔ اب وہ کیا چیز ہے اس کے پاس دینے کے لیے ہمیں؟ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے کہ رسول کریم فرماتے ہیں کہ جو قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جو روزہ دار ہوں گے وہ روزہ دار جو روزے کا پورا حق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا کہ ان کی قبروں کے پاس ہی جا کے تو کھانے پینے کی چیزیں لے جاؤ، جیسی قبر سے نکلے ان کو کھلاؤ، یہاں تک کہ لوگ ابھی حساب دے رہے ہوں گے اور یہ ان کو کھلایا پلایا جائے گا، اور اعلان ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے بھوکے رہے، اللہ کے لیے پیاسے رہے، اور وہ کھاتے پیتے جنت میں چلے جائیں گے، ابھی لوگ حساب دے رہے ہوں گے۔ مفتی صاحب، دین سمجھ میں نہیں آیا ہمارے، خدا کی قسم۔ اگر دین سمجھ میں آتا، ہم لوگوں کے دین سمجھ میں آتا تو کبھی بھی مسجد کے امام کی تنخواہ 12,000 یا 13,000 نہ کرتے اور ناچنے گانے والے کو ہم کبھی لاکھوں روپے نہ دیتے، ایک گھنٹے کے۔ اور وہ امام صاحب پورا ہفتہ نماز بھی پڑھا رہے ہیں، اذانیں بھی دلوا رہے ہیں مسجد میں، تمہارے بچوں کو قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، 12 سے 15,000 مشکل سے جمع کر کے دیتے ہو، اور ناچنے گانے والے آئیں گے 1 گھنٹے کے لاکھوں، بلکہ کیا میں تو اب تو کروڑوں میں بات چلی گئی، آپ پیمنٹ کر دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کو نہیں سمجھا، دین کی ان باتوں کو نہیں جانا، اس کی روح کو نہیں جانا۔ اللہ فرماتا ہے میں دوں گا اس کی جزا۔ اگر یہ اس بات کو سمجھ لیتے تو شاید ایسا نہ ہوتا، یہ منظر نہ ہوتا۔ ایک وجہ اس کی میں اگر امام صاحب کی بچی کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایسے ہی اور محلے میں چودھری صاحب جناب اس کے بچے کی شادی پہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور وہ امام صاحب بیچارے اپنی بچی کی بیانے کے لیے، جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے صرف سنی سنائی بات نہیں کر رہا علامہ صاحب، میں نے خدا کی قسم پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ پیسے نہیں ہیں۔ کیا ہوا علامہ صاحب؟ وہ جی یہ مسئلہ ہے، اب آپ مجھے بتائیں۔ اب دیکھیں، پورے محلے کو، پورے علاقے کو دین سکھانے والا اور ان کے دینی امور کی حفاظت کرنے والا اور انہیں دین کی طرف راغب کرنے والا پورا محلہ مل کر اس کی جو ہے نا وہ ضروریات میں جو ہے نا وہ کتنا حصہ ڈال رہے ہیں، سمجھ کے دیتے ہیں جناب، اور وہ بھی اس انداز میں کہ جسے نوکر سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا، اور جسے نوکر سمجھا جائے وہ امام ہو نہیں سکتا، اس کے پیچھے آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ اس کی ایک وجہ بہت بڑی ہے، میں سمجھتا ہوں، ابھی آپ نے بیان کی، میں نے بیان کی، آپ نے بھی بیان کی کہ دین پر عمل کر لیا جائے۔ معذرت کے ساتھ ہم نے ایک چپڑاسی بھرتی کرنا تو اس کا کرائٹیریا ہے، معیار ہے۔ ہاں جی، ہم نے کسی بھی جگہ پر کوئی بندہ منتخب کرنا، ہمارے مساجد کے جو
امامت کے لیے جو معیار ہے اس کو پیش نظر نہیں رکھا گیا. معذرت کے ساتھ جو بندہ بھی آ جائے داڑھی ہو اور سر پہ امامہ رکھ لے اور اس کو مسلح پہ حضرت صرف یہی بات نہیں ہے, وہ تو داڑھی امامے والا آ گیا, اچھے لحن سے قرآن بھی پڑھتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو لینے والے ہیں ٹیسٹ, وہ محلے کے چودھری صاحب, وہ فلانے صاحب, وہ جو ٹیسٹ لینے والے ان کا کیا معیار ہے بھائی؟ انہیں خود سورہ فاتحہ نہیں آتی ہوتی, انہیں سورہ فاتحہ آتی ہے, انہیں مخارج کا پتہ ہے, انہوں نے کیا احادیث پڑھی, کچھ بھی نہیں. ہمارے استاد گرامی اسی طرح انٹرویو دینے کے لیے گئے تو چودھری پروگرام صاحب کا وقت تمام ہو گیا ہے, بس آپ جلدی سے سنا دیں قصہ. جلدی سے نا وہ انٹرویو دینے کے لیے گئے تو چودھری صاحب نے کہا جو صدر تھے کہ جناب قیامت کی نشانیاں بیان کر. ان کے سب سے بڑی قیامت کی نشانی یہ ہے کہ تجھ جیسا جاہل مجھ عالم کی انٹرویو لے رہا ہے, اس سے بڑی اور قیامت عالم کا انٹرویو دیکھ, بس اسی بات کو یہی رونا ہے. بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب, قبلہ شاہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. رونا یہی ہے ناظرین محترم کہ ہمیں رونا نہیں آتا اپنی ان حرکتوں پہ, اپنے ان اعمال پہ, اپنے ان کاموں پہ. ہم یہ مسجد کے امام والا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے, اس کا بہت سخت حساب کتاب ہوگا. 40-50 سال کی زندگی سنوارنے کے لیے آپ لاکھوں روپے اپنے بچے پہ لگا دیتے ہیں, ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, پتہ نہیں کیا بنانا ہے. لیکن جو امام آپ کے قبر کو بناتا ہے, جو آپ کے میدان محشر میں آپ کو سرخرو کرے گا, آپ اس کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے, تنخواہ دینا تو بہت دور کی بات ہے. ویسی صاحب قبلہ اللہ احتساب پوچھے گا, بالکل احتساب, سخت حساب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. پوچھا جائے گا کہ آپ کا امام جس مکان میں رہتا تھا وہ کیسا تھا, آپ اس کی خدمت کتنی کرتے تھے, کیا اس کی ضروریات بھی پوری ہوتی تھی یا نہیں ہوتی. اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حساب دینا ہے. تو یہ رمضان میں جہاں دیگر آپ باتوں پر غور کریں تو اس پر بھی غور کیجئے گا کہ ہم اپنی مساجد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آخر میں مفتی شہباز سیفی صاحب دعا فرمائیں گے. اللہ نگہبان. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یا رب العالمین ہمارے آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جو قرآن و حدیث بیان ہوا یا رب العالمین سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما, اور ہم سب کو اور دیکھنے سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی مختلف حوالوں سے, یا اللہ جن جن مسائل کا وہ شکار ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, پریشان حال دوستوں کی پریشانیاں دور فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں انہیں قرضے کے مرض سے نجات عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما. ہمارے استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما. کوہ نور چینل کی انتظامیہ پر اپنا کرم فرما. یا رب العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما, عالم اسلام کی خیر فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول, منو دست و دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.